أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پڑھی گئی. 2 آیات کا مطالعہ اس وقت ہم کریں گے انشاءاللہ. اس سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کاش تم دیکھتے، یعنی وہ گھڑی یاد رکھنے کے قابل ہے یا تصور میں لانے کے قابل ہے. کون سی گھڑی؟ اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، جب یہ ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے گردنیں جھکائے ہوئے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے، تو کہیں گے یہ جو دبے ہوئے لوگ تھے، کمزور جو بنائے گئے تھے، یہ دبے ہوئے لوگ کہیں گے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والوں میں سے ہوتے، ہم ضرور ایمان لے آتے مگر تم نے ہمیں روکا. اپنے بڑوں سے کہیں گے، وہ لیڈر ہوں، وہ پیر ہوں، وہ بڑے بڑے وڈیرے ہوں، مالدار ہوں، کوئی بھی ہو، ان سے کہیں گے تم نے ہمیں روکا. اب وہ جواب دیں گے قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنائے گئے تھے، جو دبے ہوئے لوگ تھے، ان سے کہیں گے انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا، ان الہدا، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس پہنچی، یعنی تمہارے پاس ہدایت آ گئی تو کیا ہم نے تمہیں روکا؟ نہیں، ایسا نہیں، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم ہو. یہ جواب دیں گے کون؟ لیڈرز. یہ جواب دیں گے وہ سرمایہ دار، یہ جواب دیں گے وہ بڑے بنے ہوئے لوگ. وہ کہیں گے بھئی تم ہم پر الزام دھر رہے ہو اور بڑے معصوم بن رہے ہو کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، ہم نے تمہیں اپنے پیچھے پیچھے چلایا. کون ہے جس کی گردن میں ہم نے رسی باندھ کر اپنے پیچھے چلایا؟ کون ہے تم میں وہ جس کو ہم نے مار مار کر اپنے پیچھے چلایا؟ ہم کچھ لوگ تھے اور تم لاکھوں کروڑوں تھے. اگر تم چاہتے مل کر ہم کو بھی درست کر سکتے تھے، تم ہمیں بھی ہماری اوقات یاد دلا سکتے تھے، لیکن اصل میں یہ تھا کہ تم اپنے دل کے چور کو چھپاتے ہو. تمہارے دل میں دنیا ہی کی تمنا تھی، تم چاہتے تھے دنیا ہی کی زندگی ہماری بہتر بنے، پھر ہمارے بلانے پر یا ہمارے کہنے پر تم نے فوراً لبیک کہا. گویا دوسرے لفظوں میں تم نے ہماری پیروی نہیں کی، تم نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. یہ تمہارے دل کی آواز تھی. آج تم ہم پر الزام دھر رہے ہو اور بڑے معصوم بن کر کہتے ہو اگر تم نہیں ہوتے تو ہم بھی ایمان لائے ہوتے، ہم بھی نیک بن چکے ہوتے، ہم بھی دین حق کی سرفرازی کے لیے کوشش ہم نے بھی کی ہوتی، لیکن تم نے ہمیں روکا. یہ معصوم مت بنو، یہ چال بازی ہمیں مت دکھاؤ. دو ٹوک الفاظ میں کہیں گے ان سے کہ تم خود مجرم ہو، بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم ہو، ہم نے تمہیں مار مار کر اس راستے سے، حق کے راستے سے نہیں روکا تھا. وقال الذین استضعفوا، اور اب کہیں گے یہ لوگ جو کمزور ہیں، جو کمزور بنائے گئے تھے، اب یہ کہیں گے جواب میں للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، جو نے تکبر کیا تھا، ان سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، ذرا یاد کرو رات اور دن کی وہ سازشیں تمہاری، وہ چالیں تمہاری، وہ تمہارے وہ منصوبے، رات دن کے تمہارے منصوبے. اذ تأمروننا،
جب تم ہم سے کہتے تھے، ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ کہ ہم اللہ سے کفر کریں، ہم اللہ کی ناشکری کریں، ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر دیں، جب تم مختلف انداز سے بڑے ناصحانہ انداز میں ہمیں سمجھاتے تھے کہ اس میں یہ اور یہ نقصان ہے، یہاں جاؤ گے تو یہ خطرہ ہے، یہاں جاؤ گے تو ایسا ہے، بڑے ناصحانہ انداز میں ذرا یاد کرو تمہاری وہ چالیں، ہمیں کس طرح سے تم روکتے تھے، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور کس انداز سے ہمیں سمجھاتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور ہم سر ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ بھی کسی میں طاقت ہے، یہ بھی ہم کو بچا سکتے ہیں، یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، تم کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ یعنی ایک انداز سے یا دوسرے انداز سے تم ہمارے پاس آتے تھے بڑے مخلص بن کر، بڑے ہمدرد بن کر، اور اپنا کام نکالنے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، اپنی لیڈری چمکانے کے لیے، اپنی پیشوائی چمکانے کے لیے اور اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم ہم کو مختلف انداز سے سمجھاتے تھے اور ہمیں اس راہ حق سے روکتے تھے، ہمیں اس دین حق سے تم روکتے تھے۔ اور اس موقع پہ کیا کریں گے وہ اثر الندامت، وہ چھپائیں گے ندامت کو، یعنی دل ہی دل میں اب وہ پچھتائیں گے، وہ نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ اپنی اس بے عزتی کو یا اپنی اس پشیمانی کو چھپائیں گے، اب مزید ہمارے ساتھی ہم پر نہ ہنسیں، اپنی اس پشیمانی کو چھپائیں گے، کب؟ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اب کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کے سوا کہ اب وہ پشیمان ہوں اور پھر پشیمانی کو بھی چھپانے کی وہ کوشش کریں گے۔ یعنی ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، برابر ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی آپس میں بحث ہوگی، ایک جگہ نہیں۔ سورہ اعراف میں آپ پڑھ چکے، یا ابھی اس سے پچھلی سورت میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ احزاب میں، وہاں وہ ان کی دعا ہم نے پڑھی تھی، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، جب انہوں نے دعا کی تھی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی، ہمیں اپنے لیڈروں کی، ہم نے اپنے پیشواؤں کی اور اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے روکا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب اب نے دگنا عذاب دے دی، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت بھیج دی۔ لیکن جواب میں ایک اور جگہ ہم نے پڑھا تھا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہاں دونوں کے لیے دگنا ہی ہوگا، تمہارے لیے بھی اور جنہوں نے تمہیں راہ راست سے روکا ان کے لیے بھی۔ اور وجہ یہ ہے کہ تمہیں ہم نے دماغ دیا تھا، ذہن دیا تھا، عقل دی تھی، شعور دیا تھا، تم نے سمجھنا تھا، سوچنا تھا، کسی کی باتوں میں آ کر راہ حق سے منہ نہیں موڑنا تھا، اسی لیے تو ہم نے تمہیں ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے کہ اس سے کام لو۔ تو یہ چھپائیں گے اس وقت ندامت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور پھر وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم نے بنائے ہیں اغلال، ہم نے طوق بنائے ہیں، دوسرے الفاظ میں فی آناق الذین کفروا، کن گردنوں کے لیے؟ جنہوں نے کفر کیا، کافروں کی گردنوں کے لیے ہم نے طوق بنا دیے ہیں، بنا کے رکھے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کچھ مفسرین نے اس کا سیدھا یہ مطلب لکھا ہے کہ ان کی گردنوں میں اس وقت طوق ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ طوق کا خاص طور پہ ذکر کیوں کیا؟ وہاں تو کئی قسم کے عذاب ہوں گے، طوق کا ذکر اس لیے کہ یہاں انہوں نے اپنی گردن کسی کے حوالے کی تھی، کوئی ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا، وہ کسی کے غلام بنے ہوئے تھے یہاں جو ان کو ہانک رہا تھا یا اپنے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا، لہذا ان کی گردنوں میں اس لیے وہاں طوق ڈالے جائیں گے کہ تمہاری یہ گردن میں نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ تم کسی اور کے سپرد اپنی گردن کر دو، جہاں وہ تمہیں چلائی تو تم چلو، نہیں، تمہیں آنکھیں دی تھی راہ راست دیکھنے کے لیے، تمہیں کان دیے تھے حق سننے کے لیے، اور تمہیں دماغ دیا تھا حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، میں نے تمہیں یہ چیزیں دی تھی، تم نے اپنے دماغ سے کام لے کر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے،
اپنے رسول رحمت للعالمین کو راضی کرنے کے لیے تم نے سیدھا راستہ اختیار کرنا تھا، نہیں کیا، بلکہ اپنی گردنیں کسی اور کے حوالے کی، تو یہاں تمہاری گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے۔ حل یجزون الا ما كانوا یعملون، جیسے عمل کی ہوں گی ویسی ہی ان کو سزا دی جائے گی۔ کیا اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے جس قسم کا عمل کیا اس کو ویسی ہی سزا ملے؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان دو آیات میں جو ہمارے لیے سبق ہے ان پر تفکر اور تدبر کرنے کے بعد ہم پختہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے راستے کو خود جاننے والے بنے۔ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ صحیح راہ پہ لگا دیں، صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہ طاقت ہمیں دے، وہ شعور ہمیں عطا کرے، وہ نظر ہمیں عطا کرے کہ ہم صحیح راستے پہ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، ہمارے سننے کو سنانے کو قبول فرمائے، ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور راہ مستقیم پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔